لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور اہل محلہ کے غیرت مند ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں آپ کی گلی کوچوں میں مہمان بن کے جس دعوت اور پیغام کو لے کر آئے ہیں، وہ دعوت اور پیغام بھی پرانا پیغام ہے، وہ دعوت اور پیغام بھی ہمارا ذاتی، ہمارا اپنا، ہماری جماعت کا دعوت اور پیغام نہیں، بلکہ وہ دعوت، وہ پیغام تو رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام ہے، جس دعوت کی فضیلت، عظمت مالک الملک خود اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں، پارہ نمبر 24 میں، سورت کا نام سورہ حامیم، سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بات سے زیادہ فضیلت، عظمت، مقام اور مرتبے سے زیادہ اور کس کی ہوگی؟ اس بات کی شان ہی نرالی ہے جس کی تعریف خود رب العالمین فرمائے، جس بات میں، جس دعوت میں، جس جملے میں یہ پیغام دیا جائے، دعا الی اللہ، آ جاؤ اللہ والے بن جاؤ، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، آ جاؤ، آ جاؤ قرآن اور احادیث کی طرف، آ جاؤ اللہ کے پیغام اور محمد کے فرمان کی طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی طرف نہیں بلائیں، اپنے کنبے خاندان کی دعوت نہ دے، دعوت خالص اللہ کے دین کی دعوت دے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دعوت دینے والے کو خود بھی چاہیے کہ خود بھی دعوت دینے سے پہلے خود عملی جامہ پہنائے، خود بھی نیکوکار ہو، خود بھی صادق اور امین ہو، خود بھی اپنے کہے ہوئے الفاظ پر عمل پیرا ہو۔
تب جا کے اللہ کی توفیق سے اس جملے میں اللہ تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس دعوت دینے میں کوئی فخر بھی نہ کریں، کوئی ناز بھی نہ کریں، کوئی گمنڈ بھی نہ کریں، کوئی غرور اور تکبر بھی نہ کریں، بلکہ کہیں میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں، ایک عام مسلمان ہوں۔ تو یہ اس دعوت کی فضیلت ہے۔ تو دعوت کی فضیلت اتنی نرالی، تو اس دعوت کو مان لینا، اس دعوت کو قبول کر لینا اور اس دعوت پہ اللہ کی توفیق سے عمل پیرا ہو جانا، یہ کتنی شان والی بات ہوگی۔ اور وہ دعوت کس بات کی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ زاریات پارہ نمبر 27 میں رب کا قرآن کہتا ہے، انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد بتلاتا ہے۔ آج ہم گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے ہمیں عبث پیدا کر دیا گیا ہے، بس کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ نہیں، سورہ مومنون پارہ نمبر 18 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا، تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں بنایا؟ اور کیا تم نے یہ بھی سوچ کر رکھا ہے تم نے واپس ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ اتنے گمنڈ میں ہو، اتنے غرور میں ہو، اتنی مستی میں ہو کہ زندگی کے مقصد کو ہی بھول بیٹھے، فراموش کر دیا، پس پش ڈال دیا، اور قیامت کے دن کے ملاقات سے بھی منکر، تمہارا یقین ہی نہیں۔ تو یہ زندگی کا مقصد پہچاننا، ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی میں کس لیے بھیجا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک ہی مقصد ہے انسانوں کی پیدائش کا اور جنات کی پیدائش کا، کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، رب کی پہچان حاصل کر لے، معرفت الہی سے متعارف ہو۔ یہ بھی زندگی ہوگی کہ انسان 60-80 سال گزار لے، نہیں پہچانا تو صرف اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا، باقی سب چیزیں اس کی سمجھ میں آ گئی اور اپنے رب کی معرفت سمجھ نہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ زندگی بھی شرمندگی ہے، ضلالت ہے، رسوائی ہے کہ اس میں انسان اپنے رب کو ہی نہ پہچانے۔ تو پہلی چیز رب کی پہچان۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ الذی خلقکم، پارہ نمبر 21 میں اللہ رب العالمین سورہ روم میں فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری تخلیق کی، وہی تمہارا خالق حقیقی ہے۔ قرآن سے پوچھ لو، وہ تمہیں معبود برحق بتلا دے گا۔ میری نہیں مانتے نہ مانے، اللہ کی کتاب کی تو مان لیں، وہی تمہارا خالق ہے۔ ثم رزقکم، پھر پیدائش کے بعد ویسے نہیں چھوڑا، ضروریات زندگی سے تمہیں آراستہ کر دیا۔ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلی چیز رزق انتظام کر لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
پارہ کی ابتدائی آیت کریمہ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس زمین پر کوئی زندہ سر ایسا ہے ہی نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو، فضائی مخلوق ہو، سمندری مخلوق ہو، خشکی میں ہو، تری میں ہو، انسان جیسے اشرف المخلوقات ہو، حشرات کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، زمین پر کوئی زندہ سر ہے ہی نہیں جس کے رزق کا ذمہ ہم نے نہ لیا ہو۔ ارے دوست تو دوست، وہ تو دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے اور سیر ہو کر کھلاتا ہے، حد سے زیادہ دے دیتا ہے۔ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کھلاتا ہے تو نمرود کا بھی رزق بند نہیں کرتا۔ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا رہے لیکن ابو جہل پر بھی بند نہیں کرتے۔ تو رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، پرستش کے لیے، پوجا کے لیے، لیکن عبادت کس کی کرے؟ عبادت کے لائق وہی ایک ہی ہے، یکتا ہے، تنے تنہا ہے، اس کے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اسے ایک ہی مانے اور عمل سے ثبوت دے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں خود اس پر عمل بھی کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ تو عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، نہ مخفی طور پر، نہ علی الاعلان کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ تو جب عبادت اللہ کی توفیق سے اپنے رب کی کرنے لگ جائے تو اس کے بعد دوسری شرط، عبادت کس کے طریقے پہ کی جائے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ یہ اعمال کی قبولیت کی دوسری شرط ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد قدم قدم پہ عمل اس سانچے میں کریں، اس زاویے میں کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور تیسری چیز، اخلاص پیدا کر کے کریں، میں یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں، اگر چھپ کے کرتا ہوں تب بھی میرا مقصد اللہ راضی ہو جائے، اگر علی الاعلان کرتا ہوں سب کے سامنے تو میرا مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، یہ اللہ قبول کر لے، دنیا اور آخرت میری اچھی ہو جائے۔ چوتھی چیز، چوتھی شرط، حلال مال کے ساتھ کر لے۔ میری آمدن، میرا کمایا ہوا، میرا اوڑھنا بچھونا، میرا کھانا پینا حلال ہے یا حرام، جانچوں، غور کروں، جانچ پڑتال کروں، کوشش کروں، نظر دوڑاؤں کہاں سے کما رہا ہوں، کیسے کما رہا ہوں، ذریعہ آمدن کیسا ہے۔ تو یہ اعمال کی قبولیت میں چوتھا شرط ہے۔ جہاں اللہ کی معرفت، جہاں نبی کا طریقہ، جہاں اخلاص، تو وہاں حلال مال بھی ضروری ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ اور پانچویں چیز، پانچویں شرط، اے اللہ میں نے اپنی استطاعت سے جو تو نے مجھے توفیق دی ہے میں عمل کر بیٹھا، اب اسے شرف قبولیت دے دے۔ اب بھی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، اے اللہ تو اسے معاف فرما اور یہ عمل مجھ سے قبول فرما دے، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے دے۔ اسی مقصد کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے آپ کی گلی کوچوں میں وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے ہیں کہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں بچا لے اور آپ دوست احباب کو بھی اطلاع دینے آتے ہیں، باخبر کرنے آتے ہیں کہ آپ بھی ذخیرے آخرت جمع کر لیجیے، اس آگ سے بچنے کا سامان جمع کر لیجیے۔
آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو گلی نمبر 9 اور 10 میں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے اللہ کی رضا کے لیے درخواست ہے، خود بھی آئیں، اللہ کی کتاب اور محمد کے فرمان سے روشناس ہو جائے، سمجھ لیں اور اپنے ساتھ دوست احباب کو بھی لائے۔ اللہ ہم سب کا آنا حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ وہ مقصد پورا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔